Welcome to Hello TV. ایک دفعہ کی بات ہے، کسی گاؤں میں بہت ہی ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ وہ گاؤں والوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں والوں کو اس نے حکم دیا کہ وہ 70 سال کے بوڑھے لوگوں کو کسی جنگل میں چھوڑ آئیں، کیونکہ وہ گاؤں والوں پر بوجھ ہیں، سارا دن سوتے رہتے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ گاؤں والے یہ سن کر بہت دکھی ہوئے، کیونکہ انہیں اپنے بوڑھوں سے بہت پیار تھا۔ لیکن اگر وہ بادشاہ کی بات نہیں مانتے تو بادشاہ انہیں گاؤں سے باہر نکال دیتا اور ان پر بہت ظلم کرتا۔ سب لوگ اپنے بوڑھوں کو جنگل میں چھوڑ آئے۔ اسی گاؤں میں ایک احمد نام کا لڑکا رہتا تھا، جو اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا، اور اس کی ماں ابھی 60 سال کی تھی۔ احمد نے جب یہ سنا تو وہ بہت اداس ہوا اور ہر روز اپنی ماں کو بچانے کے لیے نئی نئی ترکیبیں سوچتا رہتا، مگر کوئی حل نہ نکلتا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ کچھ سالوں بعد جب اس کی ماں 70 سال کی ہوئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اپنی ماں کو جنگل میں چھوڑ آؤ۔ احمد یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں نے کہا، میرے بیٹے، تم مجھے وہاں چھوڑ آؤ تاکہ تم آرام سے اپنے گاؤں میں رہ سکو۔ احمد نے اپنی ماں کو لیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ احمد آرام آرام سے چل رہا تھا، کیونکہ وہ اپنی ماں کو وہاں چھوڑنے کے لیے دکھی تھا۔ احمد نے سنا کہ اس کی ماں درختوں کے پتے زمین پر گرا رہی ہے۔ احمد نے پوچھا، ماں، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ احمد کی ماں نے کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے راستہ بنا رہی ہوں تاکہ تمہیں واپس جاتے ہوئے کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ احمد نے جب یہ سنا تو وہ اور اداس ہو گیا کہ اس کی ماں ابھی بھی اس کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ احمد کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ رات کو ان سے ملنے آئے گا۔ احمد نے اپنی ماں کو جنگل میں چھوڑا اور گھر واپس آ گیا۔ پھر اس نے اپنے گھر کے اندر ایک گڈھا کھودنا شروع کر دیا اور ایک کمرہ بنانے لگا، اور اس کمرے میں اپنی ماں کی ضرورت کی ہر چیز رکھ دی۔ ایسے ہی وقت گزر گیا اور رات ہو گئی۔ احمد نے دیکھا کہ سب گاؤں والے سو چکے ہیں، تب وہ چپکے سے جنگل کی طرف چل پڑا۔ جنگل میں پہنچ کر احمد نے اپنی ماں کو ساتھ میں لیا اور ان کو ترکیب بتائی اور گھر واپس لے آیا۔ گھر پہنچ کر احمد نے اپنی ماں کو اس کمرے میں بٹھا دیا۔ اب اس کی ماں سارا دن اس کمرے میں گزارتی۔ احمد کھیتوں میں جاتا، کام کرتا اور اپنی ماں کے لیے کھانا لاتا۔ ایسے ہی کئی سال گزر گئے۔ ایک دن کسی دوسرے ملک کے بادشاہ نے گاؤں پہ حملہ کر دیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ تمہارے گاؤں کو میری صرف ایک شرط بچا سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ ایک ایسا ڈھول لاؤ جو بغیر بجائے آواز دے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت خوف ہوا، کیونکہ ایسا ناممکن تھا۔ بادشاہ نے اپنے گاؤں کے سب عقل مند لوگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس شرط کے بارے میں بتایا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ
انہیں کوئی حل نظر نہیں آیا۔ احمد جب پریشان ہو کر گھر پہنچا تو اس کی ماں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی۔ احمد نے ساری بات اپنی ماں کو بتائی۔ اس کی ماں ایک عقل مند خاتون تھی۔ وہ مسکرائی اور کہا، ایک ڈول بناؤ جس کے دونوں اطراف کاغذ کے ہوں اور اس میں شہد کی مکھی رکھو۔ جو ہی مکھی باہر نکلنے کے لیے بھنبھنائے گی وہ کاغذ سے ٹکرائے گی جس سے آواز پیدا ہوگی۔ ایسے تمہارا بن بجائے ڈول تیار ہو جائے گا۔ احمد یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا اور حل بتانے کے لیے بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ احمد نے یہ ساری بات بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے کہا، بے شک تم ایک عقل مند انسان ہو، لیکن مجھے یہ سچ بتاؤ کہ اس کا حل تمہیں کس نے بتایا؟ احمد جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے اس نے بادشاہ سے کہا، میرے آقا مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کا قانون توڑا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو گھر کے اندر زمین میں کمرے میں رکھا ہے اور اس کا حل مجھے میری ماں نے بتایا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے احمد سے اور باقی گاؤں والوں سے معافی مانگی اور اس نے گاؤں والوں سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی بھی گاؤں والوں پر ظلم نہیں کرے گا اور بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ پیارے بچوں، بوڑھوں کی عزت و احترام کریں اور ان کی دانائی کی قدر کریں، کیونکہ وہ ایسے مسائل کے حل کے حامل ہو سکتے ہیں جو ممکن نظر نہیں آتے۔